حاضرین محترم معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ عطا کیا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے صدقے ہم گنہگاروں کا بخشش کا ایک بے تحاشا برکتوں والا اور مغفرتوں والا مہینہ عطا کیا ہے، اور میرے رب نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وہی فرمائی، اے میرے کلیم، میں اپنے محبوب یعنی امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر 2 نور عطا فرماؤں گا۔ اپنے محبوب کی امت کو 2 نور عطا فرماؤں گا، ایک نور قرآن اور دوسرا نور ماہ رمضان عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور 2 تاریکیوں سے اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرماؤں گا، انہیں دور کروں گا، 2 تاریکیوں سے انہیں دور رکھوں گا، ایک قبر کی تاریکی سے اور دوسرا روز حشر کی تاریکی سے۔ اللہ اکبر۔ یہ مبارک مہینہ اتنی شان والا ہے کہ ہمارے اوپر جو رحمتیں لے کر آتا ہے، نور و رحمت کی بہاریں لے کر آتا ہے، جس میں قرآن مقدس کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ایک شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رب کی عطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اور یہ رمضان المبارک جب آتا ہے اور جب اس کا چاند آسمان دنیا پر مغرب کی طرف جب طلوع ہوتا ہے تو روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل بہشت کی حوروں سے جا کر انہیں حکم دو سنورنے کا کہ وہ بن سنور جائیں، اور زمین و آسمان میں اعلان فرما دو، زمین و آسمان کے اندر اعلان فرما دو کہ رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے، اور جو شخص بھی اس کی عزت کرے گا، اس کی تعظیم بجا لائے گا، اس کا ادب بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخشش سے نواز دے گا۔ یہ ہے رمضان المبارک کے فضائل، یہ ہے رمضان المبارک کی آمد کی وہ بہاریں کہ رمضان المبارک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پہ کیا آتا ہے کہ ان کے تو بخشش کے بارے کے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں اس آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اوپر۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ جب بندہ مومن اس ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو روایت کے اندر آیا ہے کہ وہ سیدھا سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے، گویا اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی مشرک، کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے، واصل جہنم کر دیا جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوئے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کے لیے انعام ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے مشرک کے لیے ایک سزا ہے کہ وہ اگر اس مہینے میں مر جائے تو اسے واصل جہنم کر دیا جاتا ہے، اور اگر مسلمان روزے کی حالت میں اس رمضان المبارک کے مہینے میں چلا جائے تو اسے سیدھا سیدھا جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کرم والا مہینہ ہے، وہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب رمضان المبارک تشریف لاتا ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی شان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جب پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے تو وہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو وہ مغفرت کا عشرہ شروع ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کا جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو آزاد فرماتا ہے، وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہوتا ہے۔ گویا تینوں عشرے کوئی مغفرت سے لبریز ہے تو کوئی رحمت اللہ کی رحمتوں سے لبریز ہے، کوئی جہنم سے گنہگاروں سے آزادی سے لبریز ہے۔ گویا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور اپنے بندوں کے اوپر جو مغفرت کی بہاریں عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
رمضان المبارک کے مہینے میں صبح شام شب و روز 10 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، حضرت اور حاملان عرش کے برابر ان کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور ان کی خطاؤں کو میرا پروردگار اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ وہ استغفار کیا ہے، وہ ورد کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ وہ ورد ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ استغفار ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فرشتوں جیسا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، آنے والے ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل پر حاضر رہیں، اور انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے تعلق سے، نفل نمازوں کے تعلق سے، کہ اس مہینے میں جو 2 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے اس کا طریقہ اور اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے اور مختصر بتاتے رہیں گے۔ آپ حاضر رہیں اور ہماری آنے والی ویڈیو کو دیکھتے رہیں، اور اس ماہ مبارک کے بے تحاشا اور کثیر ثواب سے نامۂ اعمال کے رجسٹر کو نیکیوں سے پر کرتے رہیں، اور اس میں ڈھیروں ثواب کماتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔